کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان جو 100 سال مر چکا ہو، اس کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہوں اور پھر اللہ ایک لمحے میں اسے دوبارہ زندہ کر دے؟ یہ کوئی تمثیل نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کا بیان ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، ایک ایسا واقعہ جو انسان کی عقل، وقت، زندگی اور موت کے تمام پیمانے ہلا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید روشنی کے سفر میں۔ وہ سفر جہاں ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ایمان، صبر، یقین اور اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں۔ یہ سلسلہ صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں، بلکہ دلوں کو جگانے کے لیے ہے۔ یہ بات ہم شروع میں ہی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بہت بڑی امانت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی یا کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اگر اس ویڈیو یا اس تحریر میں کہیں بھی کوئی بات قرآن و سنت کی خلاف محسوس ہو تو کامنٹس میں ضرور نشاندہی کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ کام ہم نہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی اور مقصد کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے علم، حکمت اور خاص نشانیاں عطا فرمائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل نافرمانی، غرور اور دنیا پرستی میں اللہ کے احکامات بھول چکے تھے۔ ان پر بخت نصر کا عذاب آیا، یروشلم تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جل گئے، علم مٹنے لگا، قوم بکھر گئی۔ ایسے وقت میں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے دین کو زندہ رکھنے والے بندے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259۔ ترجمہ: یا اس شخص کی مثال جیسے وہ ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ یہ بستی مکمل ویران تھی، موت، خاموشی اور تباہی کی تصویر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو دل میں ایک خیال آیا، اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ شک نہیں تھا، یہ قدرت کو سمجھنے کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، صرف اللہ کا حکم۔ 100 سال گزر گئے، لاش مٹی بن گئی، ہڈیاں بکھر گئیں، وقت گزر گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہم تجھے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کی آنکھیں روشن کی، پھر ہڈیوں کو جوڑا، پھر گوشت چڑھایا، پھر روح لوٹائی اور پوچھا، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 سال۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا 100 سال سے مرا پڑا تھا۔ اللہ نے اسے بھی حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ کیا، تاکہ انسان سمجھ جائے زندگی، موت، وقت، طاقت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا تو وہ اسی زمین پر کھڑے تھے، لیکن دنیا بدل چکی تھی۔ چہرے نئے تھے، لہجے بدل چکے تھے، نسلیں گزر چکی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران تھے۔ یہ شکل جانی پہچانی تھی، مگر یہ تو 100 سال پہلے مر چکے تھے۔ بنی اسرائیل پر ایک اور بڑا امتحان یہ آیا تھا کہ تورات کے اصل نسخے ناپید ہو چکے تھے، لوگ احکام بھول چکے تھے، دین صرف نام رہ گیا تھا۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں پورا علم تورات ازبر محفوظ رکھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام لوگوں کے سامنے بیٹھے اور تورات لفظ بلفظ بیان کرنے لگے۔ قوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ علم نہ کسی کتاب سے لیا گیا تھا، نہ کسی استاد سے، یہ اللہ کی طرف سے عطا تھا۔ یہاں بنی اسرائیل سے ایک خطرناک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عظمت دیکھ کر اللہ کی حد پار کر دی۔
قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی بلکہ قوم کی گمراہی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی، مگر قوم نے ایک نبی کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کھلے لفظوں میں رد کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے، علم اللہ کا عطا ہوتا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی وہ حد ہے جو اگر ٹوٹ جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں ذرا رک کر سوچو میرے بھائی، باری، کیا ہم بھی کسی شخصیت، کسی پیر، کسی عالم کو حد سے زیادہ نہیں بڑھا دیتے؟ کیا ہم اللہ کی قدرت کو مانتے تو ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے؟ کیا ہم علم کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں یا صرف معلومات؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے وقت اللہ کے لیے کچھ نہیں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علم امانت ہے، غرور نہیں۔ نبی کا احترام عبادت نہیں بنتا۔ اگر اللہ 100 سال بعد مٹی بنی ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہاری ٹوٹی ہوئی زندگی دوبارہ نہیں سنوار سکتا؟ اگر اللہ ایک ویران بستی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہارے دل کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ یہی پیغام ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی کا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی قدرت پر کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو شرک کی ہر شکل سے پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمیں علم دے مگر عاجزی کے ساتھ۔ اے اللہ، ہمیں انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلا اور ہمیں ان کے احترام میں کبھی حد پار نہ کرنے دے۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہماری یہ انبیاء علیہم السلام کی مبارک سیریز قرآن اور حدیث کی روشنی میں ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتی آ رہی ہے۔ تاہم ایک ٹیکنیکی اور پروڈکشن کی مجبوری کی وجہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کی ویڈیو اس سیریز میں پہلے شامل نہ ہو سکی، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ ویڈیو پیش کی تاکہ سیریز علمی اور دینی اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ اور اب یہ سلسلہ اپنے اس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ اب ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی آمد کی خوشخبری پہلے انبیاء علیہم السلام دیتے رہے۔ وہ نبی جنہیں رحمت للعالمین بنایا گیا، وہ نبی جن پر قرآن عظیم نازل ہوا، وہ نبی جن کی سیرت ہر دور، ہر قوم، ہر انسان کے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ اب ہماری سیریز داخل ہونے والی ہے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف۔ وہ زندگی جو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ادب، احتیاط اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے۔ اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ہدایت والی لمبی اور صحت والی زندگی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔